بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سیرت فہمی کے عنوان پر آج تیسری نشست ہے اور ہم سب اس یقین اور ایمان کے ساتھ اس نشست کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور جب تک ہم وہاں جا کر کے اپنی نسبت درست نہیں کریں گے آگے کی راہیں درست نہیں ہوں گی۔ علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے ایک مقام پر لکھا کہ اپنے قدم پیچھے گھسیٹو اور یہاں تک کہ دور نبوی کے دیوار سے جا کے لگ جاؤ، تو یہ نسبت جب درست ہو جائے گی، وقت لگے گا، تھوڑا وقت لگنے کے بعد جب نسبت درست ہو جائے گی تو آگے کی راہیں خود بخود درست ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی نسبت سے نشستیں ہو رہی ہیں۔ پچھلی جو نشست تھی اس میں اس بات پر ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی کہ سیرت فہمی یعنی سیرت کو جاننا کتنا ضروری ہے، اور علامہ ابن قیم کا ایک مقولہ بھی ہم نے پیش کیا تھا کہ انہوں نے فرض کے دائرے میں رکھا ہے۔ اور یقیناً قرآن کے پیغام کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید میں جگہ جگہ نبی کی ذات اور ان کی اتباع میں بھلائی رکھی ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کو جاننا فرض بن جاتا ہے، تب جا کر کے قرآن صحیح اور مکمل شکل میں سمجھ میں آتا ہے۔ اور سیرت پر جو بعض اہم کتابیں ہیں ان کتابوں کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا تھا۔ آج ہم لوگ مکی دور نبوی سے کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے آج اس پروگرام میں کچھ گفتگو کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے دو دور تھے۔ ایک وہ دور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے، 13 سال کا دور۔ دوسرا وہ دور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے، اور تا وفات مدنی دور۔ یہ دونوں دور اگر ان کو ایکسپینڈ کیا جائے تو اس کے اندر بھی الگ الگ اسٹیجز بنائے جا سکتے ہیں، اور اس کا تذکرہ پہلے سال میں جو لیکچر ہوا تھا اسلامی تاریخ اور افکار کا یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور کتاب میں بھی ہے، تفصیل کے ساتھ آیا تھا۔ اب یہاں پر چونکہ موضوع عنوان اور مقصد دوسرا ہے، تو اس مقصد کے اعتبار سے اتنا ایکسپینشن نہیں کریں گے ہم لوگ، ورنہ مکی دور میں بھی نبوت ملنے سے لے کر کے شروع کا 3 سال فترہ وحی والا زمانہ، پھر اس کے بعد سے 3 سے لے کر کے 6 سال والا زمانہ، 6 سال کے بعد 3 سال 4 سال بلکہ 10 سال کا عرصہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد 10 سے لے کر کے 13 سال کا جو دور آزمائش میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں کو جھیلنے میں ایک انتہا کا زمانہ۔ اب شروع کا دور دیکھیں ہم، نبوت جب ملی تو اس وقت شروع کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز مبارک، پھر اس کے بعد خاموشی درمیان کی جس کو فترہ وحی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریب کے لوگوں تک پیغام پہنچائیے، خاموش دعوت۔ 3 سال کا عرصہ جب گزرا تو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ اب اعلان کر دیجیے۔ اس اعلان کے بعد آزمائشوں کا مرحلہ، اور آزمائشوں میں انفرادی، اجتماعی، ہر طرح کی آزمائشیں۔ پھر اس کے بعد 6 سے لے کے 9 کے درمیان میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے اور اسلام کو تقویت پہنچی، تو پھر دبے کچلے لوگ سر اٹھانے لگے اور وہ ساتھ آنے لگے۔ جس تیزی کے ساتھ یہ جڑنے لگے، ان کو توڑنے کے لیے گویا کہ مکہ مکرمہ کی اندرون اور بیرون سازشیں مل گئی۔ ان کا اتحاد
اور ان ظلمات اور اتحاد کے مقابلے میں تنے تنہا نور نبوت اور ان کے ساتھ دینے والے لوگ. پھر اس کے بعد طائف شیب ابی طالب کا واقعہ، 3 سال کا واقعہ. اسی کے بعد ابو طالب کی وفات، اسی کے قریب حضرت ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات. پھر ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ طائف کا سفر، اور طائف میں دل کو بھی لہو لہان کیا گیا، جسم کو بھی لہو لہان کیا گیا. وہاں پر رحمت للعالمین کا ساری دنیا کے نام جو پیغام ہے، پوری انسانیت، بدھزم، جینزم، کرسچینٹی اور اس طرح کے تمام ازمز کو بھی ملا دیا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو طائف میں کی تھی اس کے ایک جملے کی برابری یہ نہیں کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس جو طائف کا واقعہ تھا، اس طائف کے واقعے کو تو تقریباً تمام سیرت نگاروں نے بڑے دل کے ساتھ لکھا ہے اور سب کے ہاں سبق ملتا ہے. لیکن ہم اگر غور کریں تو غور کرنے میں ہمیں غور کرنے میں اندازہ ہوگا کہ جس انداز سے اس سے دعوتی اسلوب نکلتا ہے. پچھلے ہفتے ایک کتاب کا نام رہ گیا تھا، مولانا نعیم صدیقی صاحب کی کتاب محسن انسانیت، سیرت کے نام پہ. اس کتاب میں آپ دیکھیں تو جیسے لگتا ہے کہ یہ تکلیف، یہ درد ان کے اوپر اتر رہا ہے، اس سوچ کے ساتھ وہ لکھتے. مولانا علی میاں کی کتاب نبی رحمت دیکھیں تو اس سے دعوتی عنصر نکلتا ہے اور جیسے لگتا ہے کہ آج کے لیے یہ بات، یہ واقعہ آج کے لیے ہو رہا ہے. ان تمام پہلوؤں پر ایک بات آپ غور کریں، جب بھی سیرت پڑھیں تو ایک بات غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج میں بلایا، طائف کے واقعے کے بعد ہی ہوا تھا. وہاں چیزیں جا کر کے اپنی آنکھوں سے آپ نے مشاہدہ فرمایا. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں تقریباً 11 سال کا عرصہ آپ دیکھیں، اپنے آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے درمیان میں ڈال دیا، صرف ہدایت اور تسلی دی، بس صرف ہدایت اور تسلی دی. قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں اور شروع کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کے اندر خدمات پر زیادہ زور دیا گیا. مکی صورتیں ہم سب جانتے ہیں کہ 86 مکی صورتیں ہیں اور ان 86 مکی صورتوں میں دنیا کی حقیقت، کائنات میں پائی جانے والوں کی چیزوں کی حقیقت، کبھی سورج کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کے اگنے کی، تو کبھی جو ہے ستاروں کے ٹوٹنے اور جھڑنے کی بات کہی جا رہی ہے، کبھی سمندر کے بھڑکنے کی بات کہی جا رہی ہے، کبھی جو ہے ہریالی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ خدمات پر زیادہ زور دیا گیا اور کہیں کہیں تسلی دی گئی بس. لیکن سارے کے سارے معاملے میں اپنے نبی کو تنے تنہا اللہ رب العزت نے دشمنوں کے ٹولے میں چھوڑ دیا. جہاں پہ دشمنی گھر کے اندر بھی، دشمنی گھر کے باہر بھی، ہر طرف سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم تھے، طاقت، قدرت سب کچھ اللہ کی طرف سے تھی، اس پر یقین ہے ہمارا. لیکن بشری بصیرت، ہیومن انسائٹ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا اور اس محنت کے اوپر میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کی فوج یا نصرت یا دسترخوان یا یہ چیزیں کچھ نازل نہیں ہوئی. معراج میں بھی بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب چیزوں کو دکھایا، تسلی دی اور ہمت افزائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی راہ تلاشنے کے لیے نبی کو خود چھوڑ دیا کہ آپ راہ تلاشیے. اور آپ پہاڑوں میں، کھو میں، غاروں میں، ٹینٹ میں، خیموں میں لوگوں سے جا کر کے مل کر کے آپ نے دعوت دیا تو وہ ہر طرف سے راستے بند ہوتے نظر آ رہے تھے، مگر آپ مایوس نہیں ہوئے. مایوسی کے بجائے آپ نے ہمت و حوصلے کے ساتھ محنت کیا تو تب جا کر کے مدینہ منورہ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور وہ راہ کھلی کہ وہ راہ کے بعد صرف اور صرف مدینہ جانے کے 6 سال کے بعد فتوحات کا دروازہ کھلنے لگا اور 9 سال ہوتے ہوتے جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ جو سیرت کا جو پہلو ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ درشاتا یہ ہے کہ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بند راہ کو دیکھ کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ اب راہیں بند ہو چکی ہیں، ہم ڈیڈ اینڈ پہ آ چکے ہیں، جبکہ اس کے بجائے متبادل راہیں تلاشنے کی کوشش کرنا پڑے گا اور کوشش کرنے میں وقت لگے گا. کم سے کم تو 3 سال تو جان پر بن آئے گی، 6 سال زبردست آزمائشوں سے گزرے گا اور خاموش کام کے ساتھ
6 سال کی محنت ہو گئی تو کوئی نہ کوئی ایسا سپورٹ ہمیں مل جائے گا جو سپورٹ ہمیں آگے انسٹیگیٹ کرے گا، محرک بن جائے گا۔ 13 سال تو لگنا ہی لگنا ہے۔ اب آئیے ان واقعات کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادوار تھے، ایک تو آپ دیکھیں گے ولادت باسعادت 9 یا 12 ربیع الاول، اس کی بحثیں الگ ہیں۔ بروز پیر 22 اپریل 571 عیسوی میں آپ دنیا میں تشریف لائے، ولادت باسعادت ہوئی۔ تمغہ نبوت سے سرفراز ہوئے، آپ کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی 9 ربیع الاول مطابق 12 فروری سن 610 عیسوی میں، اور ہجرت مدینہ کا جو آغاز ہوا 12 ربیع الاول پیر کا دن 12 یا 13 ستمبر 622 عیسوی کی شب میں، یہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ 20 ربیع الاول 13 نبوی 19 یا 20 ستمبر سن 622 میں مدینہ منورہ آپ کی آمد ہوئی، 8 یا 10 روز کا وہ سفر رہا۔ فتح مکہ 8 ہجری 629 عیسوی میں ہوئی، اور وہ آپ کے کا وصال 12 ربیع الاول بروز پیر متفقہ طریقے پر 11 ہجری مطابق 632 کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں، ان اہم چیزوں میں ہم غور کریں۔ 3-4 واقعات کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، باقی چیزیں آپ مدنی دور کے واقعات کو ایک مرتبہ سلسلے وار پڑھیں اور اس میں یہ غور کریں کہ سید الرسل امام الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کہیں ان کے اداؤں کو پسند فرما کے نام لے لیا، زملونی زملونی کہہ دیا، مدثر کہہ دیا، مزمل کہہ دیا اللہ نے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو دشمنوں کے درمیان میں رکھ کر کے اپنی راہ بنانے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اس سے سبق یہ حاصل کریں کہ آج کے حالات اور ماحول کے اندر چاروں طرف سے اگر گھراؤ ہے، ظلمتیں برس رہی ہیں، ظاہری اور باطنی میڈیا سے لے کر کے افراد تک ہیٹ میسیجز اسپریڈ کر کے ہمارے لیے راہیں بند کی جا رہی ہیں، تو غور کریں کہ ہمارا زمانہ زیادہ خطرناک ہے یا اپنے وقوع کے اعتبار سے وہ زمانہ زیادہ خطرناک تھا؟ وہاں راہ نکل سکتی ہے تو یہاں بھی راہ کیوں نہیں نکل سکتی ہے؟ اور تلاشیں، غور کریں اور اپنی پہنچ تک کوشش کریں، اللہ راہ میں کہیں نہ کہیں نکالے گا۔ اب یہ 3-4 اہم واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب پہلی وحی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اقرا کی نازل ہوئی، ان تفصیلات میں بھی جانے کا وقت بھی نہیں اور پہلے تذکرے کئی بار گزر چکے۔ اقرا کی جب وحی نازل ہوئی غار حرا میں، آپ خوف سے گھبرا گئے۔ وحی کا ایک بوجھ تھا، کانپتے ہوئے آئے اور اپنی زوجہ محترمہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے، زمبلونی چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ تو ماں خدیجہ نے پوچھا تو کہا نہیں، مجھے ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کہیں ایسا نہ کہ میری جان نکل جائے، گھبراہٹ بہت بڑھ گئی۔ تو ماں خدیجہ نے جو لفظ استعمال کیا تھا، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اس سبق کو تو جیسا کہ ہم کئی مرتبہ کہا کرتے ہیں کہ سنت اور سیرت کا تو ایک ایک حرف دل میں اتارنے کا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تو فریم کر کے اپنی دیوار پر سجا دینا ہے کہ ہر وقت نظر پڑے، سبق ملتا ہے۔ ایک حجۃ الوداع کا خطبہ، دوسرا یہ حضرت خدیجہ کا جو جملہ، یہ حضرت خدیجہ کا یہ جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر ایسا جملہ کہلوایا جو بہت بڑا سبق ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم یا تکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خدا کی قسم آپ برباد نہیں ہو سکتے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں ضائع کرے گا کہ آپ رشتوں کو جوڑتے اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ وہ تقسیم المعدوم یا تقسیم المعدوم دونوں پڑھا جاتا ہے۔ تقسیم المعدوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں، تقسیم المعدوم جس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے آپ اپارچونیٹی پیدا کرتے ہیں۔ یہ دونوں مفہوم اس کے اندر آتے ہیں۔ مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف میں دکھ جائے تو آپ نکل پڑتے ہیں اس کے واسطے۔ یہ جملہ استعمال کیا، اور یہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا جملہ ہے کہ اسی جملے نے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تاریخ اسلام کی سب سے بڑی کاؤنسلر بنا دیا۔ ایسے وقت میں جبکہ رب کی طرف سے آئی ہوئی وحی کا خوف ہے نبی کے اوپر، ایک خاتون کی عظمت دیکھیے کہ انہوں نے اس کاؤنسلنگ کے ذریعے سے سہارا دیا، سنبھالا دیا۔ اسی وجہ سے حدیث میں ایک
موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی مل گئی تو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اب آپ اس میں دیکھیے رشتوں راستوں کو جوڑنا، اللہ تعالیٰ نے رشتے ناتوں کے لیے کہا کہ رشتے ناتے عرش الہی سے جوڑ لیے گئے۔ رشتے ناتوں کو جوڑنا بہت مشکل کام ہے، پریکٹیکلی آپ اس پر غور کیجئے۔ آپ 90 دن رشتے دار کے پاس بریانیاں لے جائیے، منہ میں لقمہ دیجئے، ایک دن گوشت کچا رہ گیا تو 90 دن کی بریانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ اس مزاج کے ساتھ، اس سائیکالوجی کے ساتھ اللہ نے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے باوجود بھی اگر تم جوڑتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارے پاس مقام۔ اس کے بعد دیکھیے وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، کسی کا بوجھ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے لیے کسی کی ذمہ داری اپنے سر لے کر کے 1 دن 2 دن 3 دن انسان بھڑک جاتا ہے، مزاج خراب ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ کی نظر میں بڑا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ حدیث بھی اس کے بارے میں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومُ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کے زمانے کی سب سے اہم نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے موقع پیدا کرنا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کما کے دے دینا، لیکن اس میں ایک مفہوم تقسیب المعدوم میں نکلتا ہے، اس کے لیے موقع فراہم کر دینا۔ تقسیب المعدوم، اپارچونٹی پیدا کرنا۔ آج اپارچونٹی پیدا کرنے والوں کی بہت کمی، کمیشن لینے والوں کے لیے، امیج صحیح کرنے والوں کی، واہوائی لوٹنے والوں کی، کچھ بولنے سے پہلے سوشل میڈیا اور میڈیا پر چھا جانے کا مزاج بہت ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ یہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی پر سے بزرگوں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو شخص اس پر زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک نہیں کریں گے، اسے ہلاک نہیں کریں گے۔ یہ نقطہ اس سے نکلتا ہے۔ خیر، ایک سبق تو یہ۔ پھر اس کے بعد مکی زندگی سے دوسرا سبق عام الحزن، غموں کا سال۔ ہم لوگوں کے اوپر ایک تکلیف پہنچ جاتی ہے تو سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر نبی کے اوپر پے در پے ایسی تکلیف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ احد میں آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ کو یہ تکلیف ہوئی اور جان پہ بن آئی، اس سے بھی زیادہ شدید دن ہے کیا آپ کے لیے کوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف والا واقعہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ شدید دن ہے کہ ٹوٹ گئے تھے نبی کے دل۔ آ رہا ہے تذکرہ اس کا عام الحزن۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب گرچہ ان کے نصیب میں نہیں تھا، زبان سے کلمہ نہیں ادا کر سکے، ورنہ باہر کا اتنا بڑا سہارا یہ تھے کہ ہر آن ہر موقع پر ان کی وجہ سے باہر حفاظت رہتی تھی۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ آپ تاریخ ہسٹری پڑھیے، 3 سال، اور ایسا بائیکاٹ کہ بچے بلک بلک کے بھوک کے مارے مر گئے، پتے چبائے گئے، درختوں کی چھال کھائی گئی، چمڑے کا ٹکڑا کسی کو مل جاتا تو وہ اس کے لیے دعوت والا دن بن جاتا، ابال کے کھاتا۔ یہ مزاج تھا، یہ آزمائش تھی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر کا سہارا بھی ٹوٹا، باہر کا سہارا بھی چھوٹا۔ اب اس سہارے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے، اور جب طائف کا رخ کرتے ہیں تو اوباشوں نے نہ صرف بدن لہو لہان کیا، دل بھی دکھایا، دل ٹوٹ سا گیا۔ اور جب دل ٹوٹ سا گیا تو ایسے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بتایا گیا کہ دنیا کا کوئی عزم مل جائے، پوری زندگی وہ لگا دے، مگر اس سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے رحمت نہیں بکھیر سکتا۔ وہ فرشتے آئے، انہوں نے اجازت مانگی، سب کچھ رہا، مگر آپ نے ارشاد ہو رہا ہے نہیں، بخدا مجھے امید ہے اللہ عز و جل کی ذات سے کہ ان کی پشت میں سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ یہ نہیں جانتے، ان کے آنے والی نسلیں جانیں گی۔ یہ مزاج سوچے، اس کو سوچے تو ہم تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے۔ کاش اس نقش قدم پر کہیں قدم رکھنے کے لائق ہم بن جائیں۔ جب اوباشوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اور وہ پورا واقعہ سیرت کی کتابوں میں آپ ایک مرتبہ پڑھیے، وقت ملے آپ کے پاس سیرت کی کتاب ہو تو آج ہی ایک مرتبہ وہ سلسلہ کم از کم پڑھ لیں تو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ آج کے حالات اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے اس وقت کے تھے۔ اس کے بعد آپ ٹوٹ سے گئے، اور ٹوٹ کر کے آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اور شکایت کس سے کی؟ اپنے بڑے سے شکایت کی۔ ماحول اور معاشرہ اور سماج میں بیٹھ کر کے شکایتیں نہیں کی، اپنے بڑے کے دربار میں پہنچ گئے اور وہیں باغ میں بیٹھے بیٹھے دعا کی، اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی، اے اللہ
میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں، میں بڑا کمزور ہو گیا اس معاملے میں، وقلت حیلتی، میرا طرز اور میرا طریقہ بڑا کمزور ثابت ہوا، وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے ارحم الراحمین کمزوروں کے رب تو آپ ہی ہیں، وانت ربی، میرے بھی رب آپ ہی ہیں، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ تمام سیرت نگاروں نے اس کو پیش کیا ہے، بار الہا میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ پیش کرتا ہوں، لوگوں نے بے قدر کر دیا ہے، اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ ذرا غور کیجئے جملے پر، یہ دعا پڑھی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں کمزور ثابت ہو گیا، لوگوں کے حوالے اللہ آپ نے کر دیا ہے، اگر جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، آج جن لوگوں کے حوالے ہم ہیں وہ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں اس کو ذرا کمپیئر کیجئے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے میرا جس کو میرے معاملے کا تو نے مالک بنا دیا ہے، آج وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مالک ہیں ہمارے ساتھ، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کے پرواہ نہیں۔ بات دیکھیں، یہ جو مسلط ہوئے ہیں اس میں تو ہماری حرکتیں یقینی بتاتی ہے کہ رب ناراض ہے، لیکن نبی اس سے اعلیٰ بہت ہی اونچی بات فرما رہے ہیں کہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو نے مالک بھی بنا دیا تب بھی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت کی نظر کرم میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ تمنا بھی کہہ دے رہے اس کے اندر، مجھے پرواہ نہیں ہے مگر عافیت مل جائے تو وہ اور زیادہ میرے لیے بہتر ہوگی۔ جیسا دعائیں بزرگان دین سکھایا کرتے ہیں، خاص طور پر جو تزکیہ اور احسان سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دعا میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، اے اللہ مرض اور صحت دونوں تیری طرف سے نعمت ہے، مرض بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے، لیکن میں بندہ کمزور ہوں، مرض کی نعمت سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں، تو مجھے صحت کی نعمت عطا فرما دے۔ تو آپ دیکھیں، لیکن تیری عافیت کی نظر کرم میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہیں اور جس کی برکت سے دنیا آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرنے یا تیرا عتاب مجھ پر نازل ہو، اس سے بہتر تو مجھے وہ نور چاہیے، اور عتاب سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے، تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، تجھ سے زیادہ کوئی طاقت والا زور والا نہیں ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دعا مانگی، اس انداز سے دعا مانگی کہ صوفیاء کرام میں بعض بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس دن چہرے انور کا خون مبارک پیشانی سے جوتیوں تک آ گیا۔ انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کر کے جذب میں کہا کہ اگر ایک خون کا قطرہ زمین پر پڑ جاتا تو اللہ زمین کو ختم کر دیتے۔ محبوب کا خون تھا وہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجا، مگر نبی نے دعا اور اپنے اہتمام کو زیادہ راجح کیا، اور اگر شکایت کی تو رب سے شکایت کی۔ اب اس میں ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو پچھلی باتیں گزری آخر میں خلاصے کے طور پر، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کی عورتوں کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو عورتیں ہیں وہ کسی اور کی تربیت کردہ ہیں، ہم جتنا کر سکتے اتنی کوشش کریں، مگر ہمارے پاس جو بچیاں ہیں جو کسی اور کی عورتیں بنیں گے انشاءاللہ، ہم ان کی ایسی تربیت کر دیں کہ وہ ایسے سچویشن معاملات میں پورے خاندان اور معاشرے کو سنبھال سکے، خیر و متاع دنیا بن جائے۔ اور اگر اس کے لیے ہم نے کوشش کی تو ایمان اگر انشاءاللہ سلامت ہے تو رب کے ہاں یہ بچی جا کے سفارش کرنے والی بنے گی۔ دوسرا کام، سخت سے سخت حالت میں بھی یہ نہ سمجھے کہ راستہ بند ہو چکا ہے، راستے کا الٹرنیٹیو متبادل تلاش ہے، اور اس متبادل میں یہ لگ جائے کہ یہ میں کر سکتا ہوں تو کر دے، میں ساتھ دے سکتا ہوں تو ساتھ دے دے، میں اس کا مشورہ دے سکتا ہوں تو کسی مناسب تک مشورہ پہنچا دے، شاید کسی گلی سے گلستہ محل اٹھے۔ اور تیسری بات کہ رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے نعمت کا سوال کرنا ہم سب شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، یہ ہم سب امید کریں کہ
तहज्जुद के वक्त में उठ के दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आज यूँ तो सभी कर रहे हैं, अपने अपने तौर पर कर रहे हैं, आइए आज से अपनी तहज्जुद की दुआओं में एक दुआ और शामिल कर लें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है। इसी तरह के अल्फाज तहज्जुद के में उठ करके रब करीम के सामने हम पेश करें और सारी इंसानियत के हक़ में पेश करें, ताकि जो है अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी हमसे दूर हो जाए। एक मरतबा रब हमसे राज़ी हो गया तो फिर दुनिया की कोई आजमाइश और कोई ये जालिम हमारे सामने टिक नहीं सकेगा। आएगा भी तो उसकी आजमाइश हमें कोई बुरी नहीं महसूस होगी। जैसा कि एक मशहूर बात एक है, उसी बात को अपने ख़त्म करते हैं, बल्कि हमारे भाई अजमल साहब की ही स्टेटस से हमें ये सबक मिला और माशाअल्लाह अल्लाह इनके इल्म में तरक्की अता फरमाए। मसले पर नहीं जाते कि इमाम अबू हनीफा ने 40 साल वज़ू इशा की वज़ू से नमाज़ पढ़ी, उस मसले पर नहीं, जो बातें हैं उसको देखो तो आज समझ में बात आ जाती है कि जो रिवायतें आती हैं कि हमारे फला बुजुर्ग रात भर कुरान ख़त्म कर लेते थे, तस्बीहात पढ़ते थे, ये बुजुर्गान दीन से होता था। हम लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे मुमकिन है कि दिन भर में ख़त्म कर लिया, रात भर में ख़त्म कर लिया, 1000 तस्बीहात पढ़ ली, हज़ार रकातें पढ़ ली, क्या उनके तकाजे नहीं होते थे? ये वो जुनून था कि उस जुनून को समझना है तो आज के बच्चों का मोबाइल देख लो। आज के बच्चे मोबाइल में जब गुम होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कहां से कहां निकल के रात का क्या वक्फा हुआ। रात में आजकल जो गेम्स खेलते हैं हमारे बच्चे, पबजी गेम या इस किस्म के गेम, पता ही नहीं चलता कि रात कब गुजर गई और होश टूटता बदल रात गुजर गई। जब जुनून सवार हो जाता है किसी चीज का तो फिर जिस्मानी तकाजे दूर हो जाते हैं। हमारे बड़ों के यहाँ ये मिसाल मिलती है, हमारे नबियों के यहाँ तो खैर पूछना ही नहीं। अगर जुनून सवार हो गया कि रब से मांगना है तो इंसान मांग लेगा और उसके किसी चीज़ के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये मक्की दौर हम सब के लिए बहुत हिम्मत का बाइस है। हमारा ईमान और यकीन है कि ये सारी हवाएं बदलेंगी। ईमान और यकीन है कि ईमान वापस आएगा। बस तमन्ना है रब करीम से कि ईमान की सलामती के साथ उन लोगों में हमें शामिल फरमा जो इस ईमान का काम लेके आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह अगर नाराज़ है तो माफ़ फरमा, ताकि हाँ कहीं ऐसा हो कि हमारा नाम काट के किनारे कर दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए। हम यही तमन्ना करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।